یہ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ کسی کو یاد ہوا؟ نکاح سے متعلق کتنی باتیں ہو گئیں؟ جی، پہلی بات، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سب سے پہلے نکاح کا پیغام کس نے بھیجا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اس کے بعد کس نے بھیجا؟ حضرت عمر فاروق۔ اس کے بعد کس نے بھیجا؟ ہاں، پھر وہ نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نکاح میں جہیز کتنا تھا؟ جی جی۔ اب اس کے اندر، یہ پورے واقعے کے اندر چند باتیں نوٹ کرنے کی ہے۔ پہلی بات، جس وقت شادی ہونے لگتی ہے، جس وقت نکاح ہونے لگتا ہے، تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ نکاح کا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے جائے گا۔ نکاح کا پیغام لڑکے والوں کو بھیجنا چاہیے، لڑکی والوں کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اگرچہ یہ جائز ہے، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ لڑکے والے خود لڑکی کے گھر کی طرف جائیں، یعنی لڑکے والے نکاح کا پیغام لے کر جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے وقت عمر کا خیال رکھا۔ کس کا خیال رکھا؟ عمر کا خیال رکھا کہ لڑکی سے زیادہ بڑا لڑکا نہ ہو، عمر حتی الامکان برابر ہو، 3 سال 4 سال 5 سال یا 6 سال، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا۔ اسی طرح تیسری بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کا اعلان اپنے تمام صحابہ کو بھیجا، یعنی خط کی صورت میں، جس کو ہم شادی کارڈ بولتے ہیں، جس کو ہم شادی کارڈ بولتے ہیں، وہ بھی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ اپنے ساتھیوں کو پتہ چل سکے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں۔ چونکہ نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی ان کی شادی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ان کا نکاح ہو گیا ہے، تبھی تو یہ ساتھ گھوم رہے ہیں، تبھی تو یہ کہیں جا رہے ہیں، ورنہ لوگ اعتراض کریں گے، ورنہ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن لوگوں کو نکاح کا پیغام بھیجا؟ جو اطراف میں ان کے ساتھ رہتے تھے، یعنی زیادہ وہ کہ جو رات دن ساتھ ہوتے تھے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ تو آج بھی جس وقت آپ کے گھر میں شادی ہو تو آپ نے شادی کارڈ بھیجنا ہے، لیکن اس میں بھی اسراف نہیں کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ کاغذ پہ لکھ کر وہ بھیج دیا تھا۔ حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم، جس وقت ان کی شادی ہونے لگی تو وہ چونکہ وہ مدرسہ چلاتے تھے، دارالعلوم چلاتے تھے، تو انہوں نے اپنے مدرسے کے لیٹر ہیڈ کے نیچے اپنے ہاتھ سے اپنی شادی کا دعوت نامہ لکھ کر بھیج دیا۔ کوئی الگ سے کارڈ نہیں بنوائے، کوئی الگ سے کارڈ نہیں چھپوائے، بس اسی کے نیچے لکھا، اسی کی فوٹو کاپی کرائی اور بھیج دیا۔ تو سادہ ہو، زیادہ اس میں خرچہ نہ ہو، اسراف نہ ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ تو یادگار رہتا ہے، یہ تو بعد میں یاد رکھا جاتا ہے، تو کوئی یادگار نہیں رہتا۔ ولیمہ ختم ہوتا ہے، یہی کارڈ آپ کا کوڑے کرکٹ میں پڑا ہوتا ہے، یہی کارڈ آپ کا بغیر کسی اس کی حفاظت کے ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ خود میاں بیوی سنبھال کے رکھیں، وہ الگ بات ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں ہو گئیں۔ سادہ ہو، شادی کارڈ بھی سادہ ہو۔ اسی طرح چوتھی بات کہ اس کا ولیمہ کرنا۔ اب ولیمہ بھی سادہ ہو، اس میں یہ نہیں کہ بہت سارے کھانوں کا اہتمام ہو، بہت زیادہ اسراف ہو۔ جو اللہ پاک نے گنجائش دی ہو اس کے مطابق سادہ 1 2 3 کھانے بنا کر اس کو ولیمہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح جہیز، 5ویں بات جہیز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کتنی چیزیں دی؟ ضرورت کی چیزیں دی۔ تو آج بھی ضرورت کی چیزیں دینا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اس چیز کو ضروری سمجھنا کہ اگر یہ نہیں دیا تو شادی نہیں ہوگی، اگر فریج نہیں دیا تو شادی نہیں ہوگی، اگر اسی طرح فرنیچر نہیں دیا تو شادی نہیں ہوگی، اسی طرح اور چیزیں نہیں دی تو شادی نہیں ہوگی۔ تو اس سے شادی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شادی کے لیے جہیز دینا ضروری نہیں ہے، ضرورت کا سامان دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ضرورت کا سامان والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی۔
اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.